جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں ہماری نسلوں کو دم آخر تک نمازوں سے، نبی کی باتوں سے، نبی کی ذات سے سچی محبت عطا فرمائے۔ تو دیکھیے بات چل رہی ہے ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح شریف کے تعلق سے۔ ہمارے حضور کی شادی کا بیان ہو رہا ہے، خدا کے حبیب کی شادی ہو رہی ہے، کائنات کے یوں کہیے جنتی مہمان، جنتی دولہا کی شادی ہو رہی ہے، جن کے لیے کائنات سجائی گئی، بسائی گئی، بنائی گئی، ان کی شادی ہو رہی ہے۔ اور کتنی سمپل شادی ہو رہی ہے، دیکھیں آپ کہ حضور کے پاس ایسا لباس بھی نہیں تھا جو پہن کے حضرت خدیجہ کے گھر جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، ٹکڑے روتے ہیں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ذرا نبی کی باتیں دیکھو کہ کائنات کے دولہا ہے، کائنات کے مالک ہے، اور پاس میں ایسا لباس نہیں ہے جو خدیجہ کے گھر جا سکیں پہن کے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جوڑا بھی عطا فرمایا اور دولت بھی عطا فرمائی، جسے پہن کر ہمارے سرکار حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے۔ اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچنے کے بعد جناب ابو طالب کھڑے ہوئے خطبہ پڑھنے کے لیے۔ تو وہ کل پڑھا تھا، تھوڑا بہت خطبہ پڑھا تھا، تھوڑا سا نہیں پڑھا؟ اچھا ہاں، وہ خطبہ کیا تھا؟ دو چار لفظ دیکھیں ذرا اس کے کیا ہے۔ اس خطبے کا مضمون یہ اس طرح ہے کہ تمام تعریف خدائے تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں یہ کون بول رہے ہیں؟ ابو طالب، جس نے ہمیں فرزندان ابراہیم اور اسماعیل میں سے پیدا فرمایا۔ تو فرزندان ابراہیم اور اسماعیل گویا یہ معمولی لوگ نہیں تھے، یہ بڑے عزتوں والے تھے، عظمتوں والے تھے، پیغمبر کی اولاد تھے۔ اپنے باپ دادا اور نسلوں کے لوگوں کو فخر ہوتا ہے، میری نسل میں اسے دیکھو، اسے دیکھو، اسے دیکھو۔ ابو طالب کرے ہم ان کے بیٹے ہیں جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اور اس کے نکاح میں حضرت دھیان تو کہو جنہیں حبیب اللہ کہا جاتا ہے، جن کے لیے ابراہیم نے دعائیں کی تھی۔ سنا نا آپ نے، دعائے خلیل، تمنائے کلیم، ان جملوں کا کیا مطلب ہے؟ دعائے خلیل، خلیل جن کے لیے دعائیں مانگتے تھے، مولا اس پیارے فرزند کو، اس عظیم شخص کو جو دنیا میں آئے گا، جس کے لیے کائنات بنی ہے، جسے محمد کہتے ہیں، میری نسل میں پیدا کر۔ یہ دعا کرتے تھے حضرت ابراہیم، اس لیے کہتے ہیں دعائے خلیل ہمارے نبی۔ اور تمنا کلیم، کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے تھے کاش میں ان کی امت میں پیدا ہوتا، یا کاش میں اس امت کا نبی ہوتا۔ اس طرح کی دعائیں کرتے تھے، حضرت تمنائیں کرتے تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ تو اب یہاں بھی انہوں نے یہی کہا کہ اے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں فرزندان ابراہیم اور اسماعیل میں سے پیدا کیا، اور ہمیں اپنے گھر کا محافظ اور پیشوا بنایا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ، اس کا متولی کون ہے؟ ابو طالب۔ تو یعنی وہ اس بات پہ فخر کر رہے ہیں، میرے مولا تیرا احسان ہے، اتنے عظیم گھر کی حفاظت تو نے ہمیں عطا فرمائی، ہمارے خاندان کو عطا فرمائی، ہمارے باپ داداؤں کو عطا فرمائی۔ تو یہ خطبے میں بیان کر رہے ہیں جناب ابو طالب۔ اور وہ گھر جو مخلوقات کا قبلہ ہے اور طواف کیا جاتا ہے، اور امن کا حرم ہے، یعنی کیسے بھی بندہ ہو، کہیں کا بھی رہنا والا ہو، کوئی بھی ہو، کتنی جنگ ہو، کتنی دشمنی ہو، لیکن خانہ کعبہ کا صحن اور وہ حرم ایسا ہے کہ وہاں جانے کے بعد ساری دشمنیاں بھول جاتے ہیں۔ سب کے لیے ہاتھ اٹھانا، بال توڑنا، یہ بھی جرم ہو جاتا ہے۔ ایسا حرم ہے اللہ کا۔ بلکہ زمانہ جاہلیت میں ایسا بھی دیکھا جاتا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی اور کوئی کمزور پڑتا تو حرم میں داخل ہو جاتا، کیونکہ اب وہاں سیف ہو گیا آنے کے بعد۔ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ حرم کے بھیڑیا حرم کے پیچھے پڑ گیا۔ کون؟ بھیڑیا ہرن کے پیچھے پڑ گیا، اور ہرن بھاگتا بھاگتا جنگلوں میں جان بچاتا مکہ شریف میں داخل ہو گیا، اور مکہ میں داخل ہوا تو سیدھا خانہ کعبہ میں چلا گیا۔ اب خانہ کعبہ میں گیا اور جا کے پلٹ کے دیکھنے لگا، آواز بھیڑیے کو، جہاں تو بھاگ تھا دم دبا کے، لیکن اب یہاں آ کے پلٹ کے دیکھ رہا ہے کتنا دور رہ گیا، آ جا۔ مگر سبحان اللہ کیا ادب تھا، جانوروں کو بھی دیکھیں آپ کہ جیسے ہی حرم میں بھیڑیے نے دیکھا کہ میں حرم میں داخل ہونے والا ہوں، وہیں رک گیا، حرم کی حد میں سے پیچھے رک گیا اور واپس چلا گیا۔ گویا کہہ رہا ہوگا اشارے میں، ادھر سے نکلنا پھر دیکھا جائے گا، آج تو نے بچا لیا آگ نے۔ تو کتنا ادب اللہ کے گھر کا آپ اندازہ لگائیں، اسی کو آپ یاد کر رہے ہیں کہ جس کو تو نے حرم بنایا اپنا، کوئی وہاں کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اتنی اللہ کی تعریف کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں اما بعد، میرا بھتیجا محمد
یعنی خطبے میں جو بات کی جاتی ہے تو وہ پہلے تو اللہ کی حمد ہوتی ہے. اب اما بعد جو کہا جاتا ہے اس کے بعد اصل بات ہوتی ہے کہ بات کرنی کیا ہے، وہ اما بعد کے بعد آتی ہے. اب یاد رکھیے گا آپ کہیں بھی اما بعد مطلب جو بات میں نے بتانی ہے اب وہ بیان ہوگی. تو انہوں نے کہا اما بعد، میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایسا مرد ہے کہ اگر اس کا تمام قریش سے مقابلہ کیا جائے تو قریش ہی نہیں پوری انسانیت پہ بھاری پڑ جائے گا. بھتیجا پورا قریش ہی نہیں پوری انسانیت پہ بھاری پڑ جائے گا. فوقیت رکھتا ہے سب پر، اگرچہ اس کے پاس دولت نہیں ہے. آپ نے کیا کہا؟ اگرچہ اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مگر ہلکے میں مت لینا. پھر آپ آگے بیان کرتے ہیں تو کوئی معاملہ نہیں ہے اگر دولت نہیں ہے تو، کیونکہ مال تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، لیکن اخلاق، آداب، سچائی یہ ختم ہونے والی چیز نہیں. یہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد اپنا کمال دکھانے والی چیز ہے. سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، یہ تو ساتھ جانے والی چیز ہے. تو میرا بھتیجا محمد، مال اگرچہ کم ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی معاملہ نہیں ہے کیونکہ مال تو ختم ہو جائے گا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہیں جس کی قرابت تمہیں معلوم ہے کہ اگر اس کا وسیلہ دیا جائے تو آسمان سے بارش برسنے لگتی ہے. اور پھر کہا جناب ابو طالب نے، اب وہ خدیجہ بنت خویلد کی میرے مال سے مہر عاجل اور یعنی میرے مال سے مہر ادا کر کے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے. اور قسم بخدا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم بزرگ مرتبہ ہے کہ جب حضرت ابو طالب یہ سب باتیں کر رہے تھے تو پورے مجمع پہ سناٹا چھا گیا تھا جب آپ یہ خطبہ پڑھ رہے تھے. گویا یوں کہ یہ اتنی شان کے ساتھ ہمارے نبی کی ایسی تعریف پہلی بار ہو رہی تھی. یہ پہلی تعریف تھی، اعلان نبوت سے پہلے جو تعریف ہوئی یہ وہ ہے ہمارے نبی کی. مجمع پہ سناٹا تھا، قریش کے بڑے بڑے سردار، مالدار، سرمایہ دار، عزت دار سب بیٹھے ہوئے تھے. خدا کے حبیب کا نکاح ہے یار، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. عرب کے سارے سورما موجود تھے وہاں، جن پہ پورا عرب کا مطلب سمجھے آپ، جو اب یہ گلف کی 22 کنٹریاں ہیں، یہ سارا ان کے یعنی چنندہ عرب وہاں موجود تھے. جب حضور کا نکاح ہو رہا تھا تو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا قسم بخدا محمد کا بڑا مرتبہ بلند ہے، بہت عظیم ہے. کیونکہ ابو طالب تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے نا، جس گلی میں گزر جاتے ابو طالب تو کہتے تھے کہ مجھے جو عزت ملتی تھی نا وہ میری وجہ سے نہیں تھی، میرے بھتیجے کی وجہ سے تھی، محمد کی وجہ سے تھی، ان کے قدموں کی وجہ سے مجھے عزت ملتی تھی. میں یوں ہی بازار میں جاتا تو معمولی عزت تھی، لیکن جب محمد کو ساتھ لے کے جاتا تو پھر کون تھا جو عزت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا میرے لیے. یہ شان تھی بھتیجے کی میرے. تو ابو طالب کو بھی لالچ تھا، جہاں بھی جاتے تھے نا ہمارے نبی کو ساتھ لے کے جاتے تھے، کیونکہ محمد کو ساتھ لے جانے میں مزہ ہی کچھ اور تھا. فخر میں، ارے کسی اولاد کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتے تھے، اپنی اولاد کو کسی کو نہیں، محمد کو ساتھ لے کے جاتے، ہمارے نبی کو ساتھ لے کے جاتے تھے. بچہ اچھا ہوتا ہے تو جس کے ساتھ ہو اس کی بھی تعریف ہوتی ہے نا. اور پھر خدا کے حبیب تو حبیب ہے. جب ابو طالب کا خطبہ ختم ہوا تو ورقہ بن نوفل جو کہ حضرت خدیجہ کا بھتیجا تھا اس نے خطبہ شروع کیا جو اللہ تعالیٰ کی حمد پر مشتمل تھا. حضرت جناب ابو طالب کی باتوں سے خوشی کا اظہار ہوا ساری محفل میں. جو آپ نے کہا نا کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو نبی کے ایک جملے کو بھی جھٹلا دیتا کہ ابو طالب نے یہ بات کرتی ہے، یہ تو نہیں ہے. لیکن جتنی باتیں نبی جناب ابو طالب نے خطبے میں بتائیں سارے بندے سن کے خوش ہو رہے تھے کہ واقعی ابو طالب کا خطبہ سچائی پہ مبنی ہے. محمد کے اندر یہ سارے معاملات ہیں. وہ بازاروں سے گزر جائیں تو لوگ دکانیں چھوڑ کے ان کی زیارت کرنے لگے. وہ ریبڑوں سے گزر جائیں تو بکریاں چرنا چھوڑ کے محمد کے چہرے کی زیارت کرنے لگے. وہ شان ہے محمد کی واقعی. اب آپ کہتے ہیں اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے خطبہ دیا. پھر دونوں طرف سے ایجاب و قبول کے الفاظ مذکور ہوئے. اب ایجاب و قبول ہو گیا، جو جیسے ایجاب و قبول کا مطلب ہے پھر جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے ایسے ہی. اور دونوں طرف سے لوگ خوش ہوئے. اور یہ جو محض یہ الگ بات بتا رہے ہیں، سیرت کی کتابوں میں کئی یہ لکھا ہے کہ نکاح کے ٹائم پہ حضرت خدیجہ کے والد زندہ تھے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. حضرت خدیجہ کے والد کیا نام تھا؟ خویلد. کیا نام تھا؟ خویلد. تو خویلد کا حرب بتایا تھا نا، حرب الحجار اول دوم پہلے ذکر ہوا تھا بہت، اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا آپ کے والد کا. تو یہ غلط ہے کہ وہاں ان کے والد بھی تھے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اب کہہ کے اب جو ہے نا باپ یعنی باپ میں عرب کے اندر چچا بھی آتا ہے، تاؤ بھی آتا ہے اور باپ بھی آتا ہے. ابن کا معنی یہ سب پہ آتا ہے، چچا اور تایا اور باپ.
تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کتابوں والوں نے جو کہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اب کہہ کے باپ کہہ کے چچا مراد لے لیا، یہ ہے، چلو یہ تو الگ بات ہے، کیونکہ خویل تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ باپ کہہ کے چچا کا ذکر کیا گیا ہو۔ جب ورقہ بن نوفل خاموش ہو گیا خطبہ پڑھ کے، جناب ابو طالب نے کہا اے ورقہ بن نوفل، میں چاہتا ہوں کہ خدیجہ کا چچا عمر بن اسد اس نکاح میں میری موافقت کرے، یعنی وہ بھی کہے کہ ہاں میں بھی وکیل ہوں اس نکاح کا، تیرے ساتھ وہ بھی شریک ہو، میرے ساتھ وہ بھی شریک ہو۔ اب تو اکیلا سارے کام کرے گا ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی آنا چاہیے۔ تو اب کیونکہ بیٹھے تو وہ بھی وہیں تھے، اسد بھی۔ عمر بن اسد نے کہا اے گروہ قریش، تم گواہ ہو، میں نے حضرت خدیجہ بنت خویلد کو محمد کے نکاح میں دے دیا۔ ان کے کہنے کا کہتا ہے کہ یہ لفظ وہ بھی کہے۔ وہ لوگ ہوشیار تھے اور بہت آئے کی سوچ رکھتے تھے کہ کیا پتا ہے چچا بعد میں گڑبڑ کرے، دولت بہت تھی نا خدیجہ کے پاس، اس کے ان سے نکاح کے چکر میں تو ملک کی سرحدوں کے باہر سے لوگ آتے تھے، لیکن مال کو دیکھ کے تو اس لیے آپ نے کہا کہ تیرا چچا بھی موافقت کرے، کبھی وہ کل کو کبھی کہنے لگے کہ نہیں میری مرضی نہیں تھی، بول تو بھی سب میں مجمع میں بول، پورے بھرے مجمع میں۔ تو اس نے کہا کہ اے گروہ قریش، میں خدیجہ کا نکاح محمد کے ساتھ کرتا ہوں۔ دونوں طرف سے ایجاب و قبول جب متحقق ہو گئے، واللہ اعلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر ایک روایت کے مطابق 500 مسقال سونا تھا۔ کتنا؟ یہ یاد رکھیے گا، یہ بات پھر دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گی۔ اب اگر اس کتاب میں بھی ڈھونڈیں گے تو اسی صفحے پہ جا کے آئے گی، اور یہ صفحہ ہی بھول گئے تو 500 مسقال سونا، چاندی نہیں، سونا۔ آج کل جو لوگ رہتے تھے نا 7786، غلط ہے، یہ 10786 مہر غلط ہے، 500 مسقال سونا۔ چلو اگر مان لو 500 درہم بھی سونا ہو تو کتنا ہو گیا ذرا بتائیے؟ 500 درہم کا مطلب کیا ہو گیا؟ درہم ہوتا ہے 10 گرام کا، تو 500 درہم کا کتنا ہو گیا؟ حساب لگانا ذرا، 500 تولہ ہو گیا، اور ایک تولہ ہوتا ہے 10 گرام کا، 10 تولہ ہو گیا 100 گرام کا، ہے کتنا کہ کئی کلو بیٹھے گا سونا۔ اتنا مہر تھا ہمارے نبی کا، اور آج کل لگ دیتے ہوئے 10,000 بہت بڑھیا مہر، کیا کہنے بھائی، بڑا ہلکا مہر رکھا ہے۔ مہر ہونا چاہیے زبردست۔ حضرت فاطمہ لوگ کہتے ہیں نا فاطمی مہر، فاطمی کتنا ہے؟ فاطمی مہر ہے کیا؟ وہ تو ایک الگ بات ہو گئی، لیکن ظاہر میں کتنا تھا؟ حضرت خدیجہ کا، حضرت فاطمہ کا مہر 500 مسقال چاندی، 500 مسقال، ہلکے میں مت لینا 500 مسقال چاندی کو، لگ بھگ 1,80,000 روپے بیٹھتے ہیں آج کے، کتنے؟ ہاں، اور آج لوگ بڑے، بتاؤ اس زمانے میں اتنا مہر، ارے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، پہننے کے لیے نہیں تھا، چادریں لپیٹتے تھے، نکاح کی باری آتی تو وہ یہی کہتے تھے حضور مہر ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لوگ اس ٹائم بھوکے تھے، ننگے تھے، مگر مہر کتنا تھا؟ ہمارے نبی کے پاس ایک بھی اونٹ نہیں تھا، ایک بھی۔ اور دیکھیں آپ کتنا، 500 مسقال سونا۔ میں کل کو اس کا پورا ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو 500 مسقال سونے کا کتنا ہوگا۔ اور ایک روایت کے مطابق 5,000 مسقال سونا تھا، اللہ ہو۔ اور ایک روایت کے مطابق 20 اونٹ تھے مہر میں، 20 اونٹ۔ اس زمانے کا ایک اونٹ اس زمانے میں لگ بھگ 50-60 لاکھ کا بیٹھے گا اس زمانے میں۔ تو اب یہ بتائیں، اندازہ لگائیں، 20 اونٹ، اور نبی کے پاس ایک بھی اونٹ نہیں تھا۔ بھائی نبی جو گئے تھے ملک شام کو تو یاد ہے نا، اونٹ کس نے دیا تھا؟ خدیجہ نے بھیجا تھا، یاد ہے نا۔ مالداروں کے پاس اونٹ ہوتا تھا، لکھپتیوں کے پاس اونٹ ہوتا تھا، اور 20 اونٹ نبی کے، اللہ ہو۔ مسقال کو تو چھوڑو، یہ تو بہت لمبی بات ہو گئی، اس کا تو میں انشاءاللہ کل کو بتاؤں گا کتنا وزن بیٹھے گا اس کا، مارکیٹ میں کتنے کا چل رہا ہے۔ تو 20 اونٹ بھی آج اگر اندازہ لگاؤ یار، 1.5-2 لاکھ کا تو اونٹ ہو گئی ہوگا، تو بابا 20 اونٹ کتنے کے ہو گئے؟ اتنا مہر تھا ہمارے نبی کا۔ اور حضرت فاطمہ کے بارے میں کہتے ہیں نا 1.5 کلو چاندی تھی، لگ بھگ 1.5 کلو چاندی، 1.5 کلو چاندی تو آج بھی 1 لاکھ کے اوپر پہنچ جائے گی، نہیں پہنچ جائے گی؟ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ 7,786، اور جبکہ آج دولت کا ٹھکانہ نہیں ہے، دولت کا اب تو نہ کپڑوں کی کمی ہے، نہ جوتوں کی کمی ہے، نہ کھانے پینے کی کمی ہے۔ اور اس ٹائم پہ کھانا نہیں تھا، لوگوں کے پاس ولیمہ کرنے نہیں تھا، مگر مہر لاکھوں میں تھا اس زمانے میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ مہر مضبوط ہونا چاہیے عورت کا۔ کتنے صحابہ کرام اسی وجہ سے شادی نہیں کرتے تھے، کیونکہ مہر دینے کی طاقت نہیں تھی۔ اب آپ نے سنا ہی ہوگا نا، حضرت علی کے پاس کیا تھا؟
گھر بھی نہیں تھا، گھر بھی کسی اور صحابی نے دیا تھا، ہے نا، اور نہ بستر تھا، بس ایک بوزرا تھی، ایک گھوڑا تھا، یہ تھا. تو نبی نے کہا اسے بیچ کے مہر کا انتظام کرو. بتاؤ کتنی قیمتی چیز تھی. نبی نے کہا بیچو، زرا کو بیچو. 400 درہم کی بکی تھی وہ، حضرت عثمان نے خریدی. بتاؤ آپ اندازہ لگاؤ، آج یہ جو ہے یہ شیعہ لوگ جو ہے اہل تشیع ہے، یہ رافضی ہیں، انہیں دیکھو جو اپنے آپ کو برا بھی کہہ دیتے ہیں. یہ ابوبکر صدیق کے دشمن ہیں، عثمان غنی کو برا کہتے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب کو برا کہتے ہیں. بھائی ان سے پوچھو کہ علی کا گھر ہی عثمان غنی نے بسایا ہے. ہاں، جب وہ زرا بیچنے کا نمبر ہے، 400 درہم کون دے بتاؤ؟ 400 درہم دینے کے لوگوں میں اتنی طاقت کہاں تھی؟ اگر کوئی بیچتے تو کوئی دوسرا ہی لے لیتا، کوئی مطلب غیر مسلم لیتا. مگر کیونکہ ایک ہی آدمی کی حیثیت تھی، وہ خرید سکتا ہے، اور وہ کون ہے؟ علی. وہیں پہنچے. سبحان اللہ. اب ان بے ایمانوں سے پوچھا بھائی علی جا رہے ہیں عثمان غنی کے در پہ، اور عثمان غنی کا معاملہ دیکھو. سبحان اللہ. کہا علی کیا کیوں کیسے آئے کہ یہ زرا بیچنی ہے مجھے؟ میں نے سوچا کہ پہلے میں اپنے دوست سے ہی پوچھ لوں کہ انہیں ضرورت ہو تو وہی لے لیں گے. ہاں دوسرا تو لے گا ہی لے گا، اور اپنے حساب سے دے گا. میں اسے 400 میں بیچنا چاہتا ہوں. کہ اچھا ٹھیک ہے لاؤ دے دو. لے لیے 400 درہم دے دیے، وہیں دروازے پہ لو، جتنا مانگا اتنا دے دیا. اب علی پلٹ کے جانے لگے. عثمان غنی نے آواز دی علی رکو، ہمارے دوست کی شادی ہے بھائی. اب دوست کو دوست تحفہ دیتے ہیں نا. سبحان اللہ. تو حضرت عثمان غنی نے وہ زرا تحفے میں واپس دے دی. تو جاؤ، اور بھی ضرورت ہو تو بتانا، اور بھی ضرورت ہے. دیکھیے جس نے علی کی شادی کا خرچ اٹھایا اسے عثمان غنی کہتے ہیں. ایسی محبت تھی ان لوگوں میں. قسم خدا کی علی کی عظمتیں پہاڑوں سے بھی بلند ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن علی علی کر کے دوسرے صحابہ کو برا کہنا یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. صحابہ اکرام میں کبھی ایسا آپس میں ہوا ہی نہیں. یہ تو آپ بتاؤ، اب آ کے کہہ رہے ہیں نہیں وہ پہلے وہ بعد میں، یہ پہلے وہ بعد میں. میں وہاں سب وہ تھے جو نبی کے سمندر سے علم حاصل کرتے تھے. انہوں نے کسی نے نہیں کہا کہ بھائی نہیں عثمان غنی آپ غلط کر رہے ہو یا وہ غلط کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ان سب نے مانا کہ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، جیسے ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. اور علی نے خود مانا. علی نے عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھی، علی نے بیعت کی، کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، عثمان غنی سے اختلاف نہیں ہوا. یہ 1400 سال بعد میں آ کے جو ہے کون سا خواب دیکھ لیا کہ یہ غلط ہو گیا ہے، اب آگے کہیں یہ غلط ہو گیا. یار کمال ہے بھائی. تو عثمان غنی نے وہ بھی دے دیا. سبحان اللہ. یہ دیکھو محبت ہے، دیکھو آپس میں. اور حضرت علی خود کہتے تھے کہ اگر کسی نے شیخین کہتے ابوبکر صدیق اور بن خطاب کو، کہ شیخین کو اگر کسی نے برا کہا میرے چکر میں کہ میری محبت میں اگر انہیں برا کہہ دیا 80 کوڑے ماروں گا اسے. کتنے؟ تو پہلے تو انہیں علی لپیٹیں گے جو آج علی کر رہے ہیں، اور دوسروں کو معاذ اللہ صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. تو پہلے تو علی سے بھگت جائیں گے. اب 80 کوڑے سمجھ رہے ہیں آپ؟ 2 انگلیوں سے خیبر اکھیڑ دیا تھا علی نے. اب ایک کوڑا پورے ہاتھ سے پکڑ کے ماریں گے تو کیا ہوگا؟ ذرا زمین اور پہاڑ نہ پھٹ جائیں گے. اور پھر ایک نہیں 80 بچے گا کیا؟ ارے ہڈیاں نہیں بچیں گی بھائی. علی مار رہے ہیں، کوئی کون مارے گا بابا؟ علی کوڑا مارے تو زمین پھٹ جائے میرے بھائی. اللہ اکبر. تو یہ علی نے پہلے ہی بتا دیا. بہرحال تو اب ہمیں اس بات سے کیا پتہ چلا ہے کہ نبی کے پاس دیکھو اس ٹائم کے حالات کیسے تھے، آپ نے سن لیا. لیکن مہر اللہ اکبر 20 اونٹ، 500 مسقال سونا، ایک روایت کے مطابق 5000 مسقال سونا. اتنے تو بابا. اب کیونکہ وہاں جو یہ ہوتا تھا، مہر جو ہوتا تھا عورت کی حیثیت سے ہوتا تھا. عورت کی حیثیت کیا ہے؟ اب حضرت خدیجہ کی حیثیت تو بابا شہنشاہوں کی جیسی تھی، تو مہر بھی شہنشاہوں کی چلے گا. ہاں، یہ نہیں کہ دولہا کی حیثیت کیا ہے، عورت کی حیثیت کیا ہے اس سے مہر ہوگا. اب مان لو اگر کوئی عورت مان لو اچھی پڑھی لکھی ہے، وقت کی عالمہ ہے، مفتیہ ہے، تو مہر اس کا ڈبل ہوگا، کیونکہ بہت قابل ہے وہ. کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، بڑے مکان ہے، بلڈنگ ہے، مہر اور زیادہ مضبوط ہوگا کیونکہ اس کے پاس بہت کچھ ہے. تو مہر جو ہوتا ہے عورت کی حیثیت سے ہوتا ہے، آدمی کی حیثیت سے نہیں. بہرحال اب دیکھو کیونکہ یہ چیز ہمارے سامنے ہے، یہ 3 باتیں تو یاد کر ہی لیں گے نا. 500 مسقال سونا یا 5000 مسقال سونا، اور ایک روایت 20 اونٹ مہر میں. ہمارے تینوں باتیں یاد رکھنا اور بتانا سب کو کہ آج ہم نے یہ سیکھا ہے. بہرحال اب کہتے ہیں متاخرین نے سیرت کی کتابوں میں مختلف روایات مطابقت تحریر کی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں اللہ بہتر جانے. بہرحال یہ کہہ کے آپ نے بات ختم کر دی. بہت سے احتمال کی گنجائش رکھی ہے، واللہ اعلم. اس عقد مبارک کی تکمیل کے بعد جناب ابو طالب نے ولیمے کے لیے ایک اونٹ ذبح کیا خوشی میں، اور اشراف قریش کی شاندار دعوت کی. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لونڈیوں نے اس عمدہ سنت کے اعلان کے لیے
گلی گلیوں میں دف بجانا شروع کر دیا. کتاب میں لکھا ہے دھوم مچا دی اس ٹائم, جیسے آج کرتے ہیں نا کہ صاحب بڑی شادی ہو رہی ہے, تو حضرت خدیجہ کی لونڈیوں نے, خادماؤں نے یہ دف بجانا, جو اس زمانے میں دف ہوتا تھا جو جائز ہوتا تھا, ہاں وہ بجایا, خوب دھوم مچائی اور جشن منایا. جشن کا لفظ یہاں موجود ہے, جشن منایا. ہمارے نبی کی شادی ہوئی تو سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو حضرت خدیجہ کی خاندان سے, گھر سے انعام و اکرام ملا. حضور کے دوستوں کو کون تھے؟ ابوبکر صدیق تھے, اور بھی دوست رہے ہوں گے اس ٹائم. تو ان سب کو یہاں لکھا ہے کہ خدیجہ کے گھر سے خسرانہ ملا. اب جنا کیسا ہوتا ہوگا, کیا ہوتا ہوگا, اللہ جانے, انعام ہی ہوتا ہوگا. دوستوں کو ملا, نوازشیں ہوئیں, اور تمام جتنے بھی شادی میں تھے اتنے خوش تھے کہ اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی. کیوں نہ ہوتی یار, شادی کس کی ہے؟ ماحول کیسا ہوا ہوگا, ہوائیں بھی ادب سے چل رہی ہوں گی. آج ہمارے اللہ نے اعلان کیا ہوگا, میرے محبوب کا نکاح ہو رہا ہے, قرآن جنت کی خوشبوئیں لٹا دو, آج میرے محبوب کا نکاح ہو رہا ہے. تو اس وقت ایسی خوشی تھی, ایسا جشن تھا کہ مکے میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا جو آج یہ ہمارے حضور کی شادی ہوئی. تو یہ ہمارے نبی کی شادی تھی جو یہاں تک مکمل ہوئی. اور اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی دن سارے خزانے نبی کے قدموں میں ڈال دیے. ادھر نکاح ہوا اور اسی دن سارے خزانے ڈال دیے, سونا چاندی جو کچھ بھی تھا, جو چابیاں تھیں خزانوں کی, جو کچھ بھی تھے, سب آپ کے سامنے لا کر دی. اب یہ میرے پاس نہیں, اب یہ آپ کے پاس رہے گا. جو خدیجہ کہتی ہے اس کی وجہ یہ ہے, یہ سب حضور کی ملک میں ہے, آج کے بعد آپ مالک ہیں اس کے, میں یہ سب آپ کے قدموں پہ نچھاور کرتی ہوں, اب آپ جو چاہیں کریں. آج تک میں مالک تھی, آج کے بعد آپ مالک ہیں. کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ کو ضرورت پڑے دولت کی اور آپ مجھ سے آ کے مانگیں, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. ہو سکتا ہے آپ کو کبھی شرم ہو, مجھ سے مانگی نہ پاؤ. اس چیز کا لحاظ کرتے ہوئے بتاؤ, آج کل ایسی اگر عورت ہوگی تو دبا کے رکھ لے ہمارے یہاں, تو ایسا ہے معاملہ, زبردست دبا کے رکھ لے, کیا نہیں تم پھر کر دو گے تو ادھر کر دو گے. ہاں بالکل صحیح بات ہے, یہ بھی جملہ ہے آگے, الحمدللہ بالکل صحیح کہا کہ آپ کو مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, اور آپ کو کبھی بھی کسی بات کی ذرہ برابر شرمندگی نہ ہو, احساس نہ ہو, یہ سوچ نہ ہو مانگو یا نہ مانگو, تمہارا ہے. اور پھر دولت کا مالک بنا دیا کہ آج کے بعد کوئی خدیجہ کے شوہر کو یہ نہ کہہ دے کہ محمد غریب ہے. دیکھ لو اب عرب میں سب سے زیادہ محمد مالدار ہے. خدیجہ نے ایسا عزت کی مسندوں پہ بیٹھایا, اور ہمارے نبی کو, کہ اہل عرب میں عزت بڑھا دی. اب کوئی غریب مت کہنا کہ محمد کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. آج سونے کے جتنے ڈھیر خدیجہ کے تھے سب محمد کے ہو گئے, جتنے کارواں تھے تجارتوں کے سب محمد کے ہو گئے, جتنے اونٹوں کی قطاریں تھی سب کے مالک محمد ہو گئے, جتنی جائیداد تھی, باغات تھے, اور جتنے مکان تھے سب کے مالک محمد ہو گئے. اللہ نے ایک ہی جھٹکے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ابھی نہیں, وہ تو 40 سال کے بعد ہے. ابھی کیا ہے, نبی کی عمر